نالج آف دا ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہودی ہر وقت اپنے مسیحا یعنی دجال کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دجال کی آمد سے پہلے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ لوگ آئے روز کوئی نہ کوئی جتن کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے ان لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی بھی کھدائی شروع کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس کھدائی سے ان کو کیا کامیابی ملی اور یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ تیزی سے آباد کاری کی منصوبہ بندی کے بہانے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے حال ہی میں مسجد اقصیٰ کی جنوب کونے میں کھدائی سامنے آئی ہے۔ قابض ریاست کی جن سرنگوں نے القدس شہر اور الاقصیٰ کے آس پاس کے علاقے کو منتشر کر دیا، علی بوسی سرنگ شامل ہے، جو ایک طرف گنبد صغرا اور دوسری طرف آبی گزرگاہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ مختلف حصوں میں مشتمل ہے، جس کی 2 شاخیں داخلی دروازے کے نیچے سے شروع ہوتی ہیں اور سبلان الاقصیٰ کے جنوب میں اور بلسان کے پڑوس میں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ اور اسلامی مقدسات کی تعمیر و مرمت کے ادارے اقصیٰ فاؤنڈیشن نے انکشاف کیا ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے مسجد الاقصیٰ کے وضو گاہ کی جگہ پر دراڑیں 7 میٹر لمبی ہو چکی ہیں اور ان دراڑوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لہذا یہ دراڑیں مسجد اقصیٰ کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے 7 کروڑ امریکی ڈالر کی خطی رقم مختص کی گئی ہے۔ دوسری طرف فلسطین مبصرین نے یہ کہا ہے کہ یہ رقم کھدائی کے لیے نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ اس طرح مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے گا۔ دوسری طرف طلب ابو ارار نے قبلہ اول کی کھدائیوں کے لیے رقم مختص کرنے کی انتہائی خطرناک منصوبہ بندی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی کھدائی مغربی صہیونی ایجنڈا کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسجد اقصیٰ کے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ طلب ابو ارار نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کی بنیادیں کمزور کر کے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تابوت سکینہ نکالنا چاہتا ہے۔ تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کی ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں اپنی تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لہذا یہ نہایت ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکر کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان آ جاتا تھا، اور جس قدر یہ صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ والفتح کریم کی بشارت عظمیٰ نازل ہوتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سے اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس صندوق کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہو گیا، ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمال کے کفار نے ایک لشکر کے جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کفاروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اب اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس بے ادبی کو قوم عملکار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران ہو گئے، یہاں تک ان کفاروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کی عذاب ہم پر نازل ہوا ہے، تو ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف جانے دیا۔ پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شامویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ اس مبارک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا اور اس کے علاوہ مختلف انبیاء علیہ السلام صورتوں کے حلیے وغیرہ کے سب سامان تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس صندوق کو رکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر موجود ہے جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصار نے اس کو مکمل توڑ کر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز بھی باقی نہیں ہے۔ تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا ہے اور اس کا کوئی نشان نہیں ملتا، تو تب ہی یہودی اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کی رائے اس سے متعلق کیا ہے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔